ہر ٹیچر کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ ایک بہترین ٹیچر بنے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو کسی بھی عام ٹیچر کو آپ جانتے ہیں ایک لاجواب استاد بنا سکتے ہیں۔ تو سیدھا پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے نا کہ ایک استاد اپنی سکلز، چاہے وہ پڑھانے کا طریقہ ہو، بات چیت ہو یا کلاس کو سنبھالنا ہو، اس کو بہتر کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کون سے قدم ہیں جو واقعی فرق لاتے ہیں؟ چلیں ان سلائیڈز میں اسی کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بہترین استاد بننا کوئی پہاڑ توڑنا نہیں ہے، یہ اصل میں ایک سفر ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس سفر کا پہلا قدم کیا ہے۔ اس پورے سفر کی بنیاد پتہ کیا ہے؟ ایک بہت ہی سادہ لیکن زبردست قسم کا اصول، ایک ایسا فارمولا جو ٹیچنگ کی ہر اسکل کو چمکا سکتا ہے۔ تو آئیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بہتری کا سارا راز اس 3 نکاتی فارمولے میں چھپا ہوا ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک زبردست ٹیچر کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور وہ 3 ستون ہیں: پلان، پریکٹس اور فیڈ بیک، یعنی منصوبہ بندی، مشق اور فیڈ بیک۔ بس یہ اتنا سادہ سا فارمولا ہے، لیکن ٹیچنگ سکلز کو بہتر کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے۔ جب یہ 3 چیزیں مل جاتی ہیں نا، تو بہتری پکی ہے۔ اچھا، فارمولا تو پتہ چل گیا، لیکن اصل چیلنج تو اسے کلاس روم میں اپلائی کرنا ہے نا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کام اصل میں کیا کیسے جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، پلاننگ، منصوبہ بندی۔ دیکھیں، یہ صرف کاغذ پر کچھ پوائنٹس لکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں سوچنے کا عمل ہے کہ آج کا سبق دینا کیسے ہے، کون سی مثالیں دینی ہیں، کیا سوال پوچھنے ہیں۔ سچ پوچھیں تو ایک اچھی طرح سے پلان کیا گیا سبق آدھی جیت تو وہیں ہو جاتی ہے۔ ہر سبق کو کوشش کر کے ان 3 حصوں میں بانٹ لیں۔ پہلے پچھلا سبق ریوائز کریں، پھر نیا کانسیپٹ بالکل آسان لفظوں میں سمجھائیں، اور پھر طلبہ سے پریکٹس کروائیں۔ اس سے نہ صرف پڑھانا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ طلبہ کے لیے بھی چیزوں کو سمجھنا اور یاد رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اوکے، پلاننگ تو ہو گئی، اب آتے ہیں دوسرے اور بہت ضروری ستون کی طرف، یعنی پریکٹس۔ اور اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک تو بات کرنے کا انداز، اور دوسرا کلاس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ۔ روزانہ کتنا وقت؟ صرف 10 منٹ، اتنا کافی ہے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو پالش کرنے کے لیے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس کریں، یا سمپلی اپنے فون پر خود کو ریکارڈ کر لیں۔ اس چھوٹی سی مشق سے آواز میں جو اعتماد اور روانی آتی ہے نا، وہ کمال کی ہوتی ہے۔ اور مؤثر کمیونیکیشن کا سنہری اصول کیا ہے؟ آسان زبان، چھوٹے جملے اور واضح مثالیں، بالکل سادہ۔ اصل کامیابی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب کوئی طالب علم گھر جا کر آپ کی پڑھائی ہوئی چیز کسی دوسرے کو سمجھا سکے۔ اگر وہ یہ کر پا رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ کا پیغام بالکل ٹھیک پہنچا۔ اچھا، پریکٹس کا دوسرا حصہ ہے کلاس مینجمنٹ، اور اس کا مطلب صرف کلاس کو چپ کرانا یا ڈسپلن قائم کرنا نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد ہے طلباء کو سیکھنے کے عمل میں شامل کرنا، انہیں ایکٹیو رکھنا، کیونکہ جب طلباء مصروف ہوتے ہیں نا، تو کلاس خود بخود مینیج ہو جاتی ہے۔ اور طلباء کو شامل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ہر 2-3 منٹ بعد ایک سوال پوچھ لیں، کسی طالب علم کو بورڈ پر بلا لیں، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کروائیں، اور ہاں، جو طلباء تھوڑا کمزور ہیں انہیں آسان سوالات دیں، اور جب وہ جواب دیں تو ان کی تعریف ضرور کریں، اس سے ان کا اعتماد بہت بڑھتا ہے۔ چلیں، پلاننگ بھی ہو گئی، پریکٹس بھی ہو گئی، لیکن وہ کیا چیز ہے جو اس ساری محنت کو ایک مستقل عادت میں بدلتی ہے؟ آئیں اب اس پزل کا آخری اور سب سے اہم حصہ دیکھتے ہیں، اور وہ خفیہ جزو ہے فیڈ بیک۔ دیکھیں، جب تک اپنی کارکردگی پر کوئی رائے نہ ملے، بہتری کی رفتار بہت سست رہتی ہے۔ فیڈ بیک اصل میں وہ آئینہ ہے جو بتاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں جانا ہے۔ فیڈ بیک حاصل کرنے کے 2 بہت پریکٹیکل طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی ساتھی استاد سے درخواست کریں کہ وہ ہفتے میں ایک بار آپ کی کلاس کا مشاہدہ کر لیں، یا پھر دوسرا طریقہ ہے اپنی ہی کلاس کو ریکارڈ کریں اور بعد میں خود دیکھیں۔ دونوں ہی طریقے زبردست کام کرتے ہیں۔ اور جب آپ یہ فیڈ بیک دیکھ رہے ہوں تو خود سے یہ کچھ سوال ضرور پوچھیں۔ کیا طلباء کو میری بات سمجھ آئی؟ کیا میں نے اچھے مثالیں استعمال کی؟ اور کیا میں نے طلباء کو سبق میں شامل کیا؟ ان سوالوں کے جو جواب ملیں گے نا، وہی آپ کو آگے بہتری کا راستہ دکھائیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو ملا کر ایک بالکل سادہ سا معمول بن جاتا ہے، ایک ایسی روٹین جو اس ساری پریکٹس کو ترقی میں بدل دیتی ہے۔
और यकीनी बनाती है कि आप मुसलसल बेहतर होते जाएं। और वो हफ्ते का मंसूबा कुछ इस तरह का है: रोजाना 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस, हर क्लास की प्लानिंग, तलबा को शामिल करना और हफ्ते के आखिर में एक खुद जायजा। बस मुस्तकिल मिजाजी इसमें सबसे अहम है। और सवाल ये है कि अगर इस मामूल को मुस्तकिल तौर पे फॉलो किया जाए तो नतीजा कब नजर आएगा? जवाब है सिर्फ 1 महीना। सिर्फ 1 महीने की मुसलसल कोशिश के बाद एक वाज़ेह, बिल्कुल साफ फर्क महसूस किया जा सकता है। आखिर में बस ये बात याद रखने की है कि टीचिंग एक महारत है, एक हुनर है, और हर हुनर की तरह इसे भी वक्त और मश्क से निखारा जा सकता है। मुसलसल मश्क ना सिर्फ आपकी सलाहियतों को बेहतर करती है बल्कि आपके एतमाद को भी आसमान पर ले जाती है। तो इस पूरी गुफ्तगू को हम इस एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। सोचें, अगर इन उसूलों पर आज से ही अमल शुरू कर दिया जाए तो सिर्फ 1 महीने में पढ़ाने के अंदाज में कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। ये दरियाफ्त करने का सफ़र अभी से शुरू होता है।